السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، جملہ سامعین، آج کے اس پر رونق محفل کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے احترام انسانیت اور مذہب اسلام۔ سامعین کرام، اگر ہم اور آپ انسانیت کے وجود کا غور سے مطالعہ کریں تو انسانیت کے مفہوم، مقام و مرتبہ کے بارے میں جو آیتیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، ان کا مقصد ہر دور میں انسانیت کے مفہوم کو عام کرنا اور معاشرے میں انسانیت کے کردار کو سامنے لانا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں ہر چہار جانب قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، جبکہ انسانیت کا احترام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، وہ قتل کر دے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ لیکن افسوس، اس تعلیم کے ہوتے ہوئے آج انسان انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ آج دنیا میں انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر جس قدر ظلم اور فتنہ و فساد پھیل رہا ہے، اسی قدر انسانیت مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اس میں انسانیت کے مفہوم کو عام کریں، کیونکہ دین اسلام انسانیت کا علم بردار ہے۔ نفرت و عداوت، عدم تشدد کو ختم کر کے امن و سلامتی اور محبت و اخوت کا درس دیتا ہے۔ انسان کا مقام و مرتبہ امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق نسل انسانی میں ایک فطری مساوات پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا، اور اس جوڑے سے، ان دونوں سے اس نے بہت سے مرد اور عورت کو وجود بخشا۔ میرے بھائیوں، یعنی بحیثیت انسان آپس میں حقوق و فرائض کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، قبیلے و کنبے کے اعتبار سے، امیری و غریبی کے اعتبار سے، ذات اور برادری کے اعتبار سے آپس میں سب برابر ہیں، اور اس فطری مساوات کو سب سے بہتر اور جامع انداز میں دین اسلام نے ہی پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ سامعین کرام، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو جہالت کی گھٹا ٹوک تاریکی سے نکال کر وحدت انسانی کا راستہ دکھایا ہے، انسان کو شرف و تکریم سے نوازا ہے، اس کو انعامات و اکرام کے باعث اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز کیا، اس کو وہ سب کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ الغرض، دین اسلام نے انسانیت کو بے حد اہمیت دی ہے، اور کوئی بھی مذہب احترام انسانیت کے تعلق سے دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطری مساوات کی اساس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو،
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم لوگوں کے شعبے و قبیلے بنا دی، لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے محترم، سب سے مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور تقوی شعار ہو۔ اور اسی بات کو جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، سنو تم لوگوں کا رب ایک ہے، وان آباؤکم واحد، اور تم لوگوں کا باپ ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی اعجمی، سنو کسی عربی کو کسی اعجمی پر، ولا لاعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اعجمی کو کسی عربی پر، ولا لاحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برتری، فضیلت کا معیار رنگ و نسل، حسب و نسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا حصول انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برتری اور فضیلت کا معیار تقوی ہے، جو کہ انسان کے اختیار میں اور اس کے مشیت کے تحت ہے۔ لیکن افسوس، دین اسلام نے احترام انسانیت کے بنا پر جس چیز کو مٹا کر جاہلیت سے تعبیر کیا تھا، آج لوگوں نے اسی رنگ و نسل، حسب و نسب کو فضیلت کا معیار بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کا مفہوم بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ کل تک جو لوگ اپنے آپ کو انسانیت کا مسیحا تسلیم کرتے تھے، آج وہی انسانیت کے قاتل بن بیٹھے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور معاشرہ جن مشکلات اور مصائب و آلام کے دور سے گزر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج انسانیت مفقود ہوتی جا رہی ہے، انسان خود غرض ہو چکا ہے، اور اس کا یہ عمل معاشرے کو انحطاط اور پستی کے دلدل میں کھینچ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا امن و سکون مفقود ہو چکا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں انسانیت کے مفہوم کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تمام انسانوں کے اندر انسانیت کی بنا پر ایک دوسرے کا ادب و احترام، ایک دوسرے کی تقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔